بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس ہماری سوسائٹی کا؟ میں نے کوئی 25 سال لگائے جی اس کو ڈسکور کرنے کے لیے، لیکن اتنی سادہ سی یہ حقیقت ہے۔ ہمارا اس حقیقت کو پانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایموشنل امیچورٹی ہے۔ ہم ایک بڑی جذباتی قسم کی قوم ہیں، اور اس کے میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں 180 ملک ہیں کوئی اتنا جذباتی قوم کوئی ہو۔ ہم جیتے ہیں تو پھر ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہارتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو ہم بت جلانے شروع کر دیتے ہیں ان کے بنا کر، چاہے وہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کوئی بھی گیم ہو۔ تو میں نے ایک تو اسٹڈی کیا اوور دا 2 ڈیکیڈس کہ یار یہ ایموشنل جو گروتھ ہے ہماری، یہ رکی ہوئی ہے ایز اے نیشن۔ ہم ہر وقت ایک جذباتی سوچ رکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی فیصلے کے حوالے سے۔ تو وہ 6 ایسے لیسنز ہیں جو آج کا ایک سیشن ہے جو آپ کے کرنے جا رہا ہوں، کہ جو ہماری جو ایموشنل سٹکنس ہے یہ ایموشنل گروتھ میں کیسے کنورٹ ہوگی۔ تو پہلا لیسن جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ یار مجھے لوگ پسند نہیں کرتے، پیپل ڈو ناٹ لائک می۔ ایک پتہ نہیں کیسا سیریس پرابلم ہے کہ ہماری خاص کر نئی نسل کا ان کو ایک ایسی باڈی شیمنگ اور اتنے ان کو اپنے پرابلمس کریٹ ہو گئے ہیں کہ یار میں نے تصویر لگائی، اس نے اسے کو لائک نہیں کیا، میں نے تصویر لگائی اس نے اس کو پسند نہیں کیا، اس نے کوئی کمنٹ ہی نہیں ڈالا، اس نے کوئی مجھے رائے نہیں دی۔ میں نے لاسٹ بھی ایک سیشن میں کہا تھا کہ پچھلے دونوں اوقات میں یا ادوار میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ ڈائری لکھتے تھے، اور ڈائری لکھنے کو وہ لوگ لکھنے کے بعد اپنی پرسنل چیزیں لکھنے کے بعد چھپاتے تھے، اور اب وہی چیزیں ہم اپنی سوشل میڈیا پیجز پہ لگا کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیوں نہیں۔ تو پلیز اس سنڈروم سے یہ جو نا نکلنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کہے گا، کہ تو وہ کیا دنیا کیا کہے گی، کہ لوگ مجھے پسند کریں گے نہیں کریں گے۔ اور پلیز اپنے جو سیلف بلیمنگ ہے، کاش میرا قد تھوڑا سا اونچا ہو جاتا، پتہ نہیں اللہ میاں وہ شیشے میں ہم کھڑے ہو کے آئینے میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، کاش اللہ میاں تم نے میرا ناک تھوڑا سا اونچا بنا دیا ہوتا۔ یار پلیز ایکسیپٹ یور سیلف۔ آج کا جو نیا جو منترا ہے کامیابی کا اور جو مینٹل ہیپینس کا وہ ہے سیلف کیئر، سیلف پیس، سیلف لو، سیلف رسپیکٹ۔ یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ میں ایسا کیوں دکھتی ہوں، ایسا کیوں دکھتا ہوں، میں نے باہر جاتا ہوں، باہر سوسائٹی میں موو کرتا ہوں تو میں حیرانی ہوتی ہے سب سے زیادہ جو کاروبار اتنے مشکل جو ہائپر انفلیشن زمانے میں سب سے کامیاب کاروبار اس وقت بیوٹیفیکیشن کا ہے، ایستھیٹکس کا ہے۔ ہر بندے نے تو ہر دوسری گلی میں اتنے وہ یا میڈیکل سٹور بن گئے تو یہ ایستھیٹک سٹور بن گئے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو خوبصورت کرتے ہیں، آپ کا رنگ چٹا کرتے ہیں، آپ کو یہ کرتے ہیں، اسکن کے مسائل ہیں۔ اور میں نے ایک ڈاکٹر اسکن والے سے پوچھا ایک دفعہ کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ اسکن کے ڈاکٹر میں ایک عام ڈاکٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی اسکن کے ڈاکٹر کے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ میں کہ وہ کیا؟ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بندہ مرتا نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا بینیفٹ کہ آدھی رات کو لوگ تنگ نہیں کرتے آنکھیں، اور عام ڈاکٹر کو جی گائنی کا لوگ جی فلاں والا ہے تو آدھی رات کو بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ جائیں کیس ریڈی ہے، اور اس لیے مجھے رات کو کوئی فون نہیں کرتا اور بندہ مرتا بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے ساری زندگی، نہ ان کو اسکن کا پرابلم نہیں کبھی بھی اس کا ٹھیک ہوتا، کبھی نہ کبھی ان کو ہر 6 مہینے بعد کبھی پمپلس نکل آتے ہیں، کبھی ان کو کچھ نکل آتا ہے، دانے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دھندا بڑا کامیاب کا ہے۔ تو میں سوچا کہ میں بچوں کو کہوں گا خدا کے لیے اب اسکن اسپیشلسٹ بنے، باقی ڈاکٹروں کی اتنی وہ ویلیو نہیں ہے تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ۔ تو کمنگ بیک کہ پہلا جو ڈیفیکلٹ جو لیسن ہے جو لرن کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کی جملے کی لوگ کیا کہیں گے اور لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اس سنڈروم سے باہر آنا ہے۔ سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایموشنل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو آسک واٹ یو نیڈ۔ دس از دا سیکنڈ منترا۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ایک شائنیس میں ایک اس میں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، اپنی بات نہیں کر پاتے، چاہے وہ کسی ریلیشن شپ میں ہیں، پرسنل ریلیشن شپ ہے، کوئی پروفیشنل ریلیشن شپ ہے۔ اگر آپ اس کو اف یو ڈو ناٹ آسک دا رائٹ کویسچن یو ول ناٹ گیٹ دا رائٹ آنسر پلیز۔ اور ایک بات جو میں اس کے اوپر اپنی نئی نسل کے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن کا جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے یہ چینج کرنا ہے۔ کیا ہے سب سے بڑا کمیونیکیشن جو بیریئر ہے وہ کیا ہے جی ہمارا، کہ ہم نا یا تو بہت سبمسو کمیونیکیشن کرتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، پلیزر بن جاتے ہیں، اور میں نے کسی بھی پلیزر کو آج تک کبھی خوش نہیں دیکھا، کیونکہ جو پلیزر ہوتا ہے وہ ہر وقت ایگو مساجنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مساجنگ کر کے کہتا ہے شاید میرا کام ہو جائے گا۔ پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ۔ سیکنڈ جو ہوتا ہے اگریسو کمیونیکیشن، اس سے کیا ہوتا ہے ریلیشن شپ بریک ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ نیئرز اینڈ ڈیئرز ون کا ہو یا پھر آپ کے کوئی کلائنٹ کا کسٹمر کا ہو۔ آپ بہت زیادہ اگریسو ہوں گے، وہ کہے گا یار یہ تو میرے سر پہ ہی آ کے چڑھ گیا، تو پلیز بھائی آئندہ اس کی وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا۔ تو تیسرا جو ماڈل ہے جو آپ نے کہ یو نیڈ ٹو آسک واٹ یو وانٹ،
وہ ہے assertive mode of communication. آپ کی کوئی بھی چیز ہے, آپ کا کوئی رائٹ ہے, کسٹمر سے بات چیت کرنی ہے, تو آپ کی وزن کے اندر, آپ کی زبان کے اندر, آپ کی بات کے اندر وزن ہونا چاہیے. تھوڑے الفاظ یوز کرنے ہیں لیکن بات کے اندر وزن اور لاجک ہونی چاہیے, فیکٹس ہونی چاہیے. جذباتیت کو سائڈ پہ رکھنا ہے. دیٹ از دا ایموشنل گروتھ. کہ آپ نے جذباتی ہو کے نہیں کہنا, جیسے آج کل کورٹوں پہ جو لوگ جذباتی تو کر رہے ہیں, بھی فیکٹس کے ساتھ بات کریں. کورٹ ہو, کسی بھی جگہ ہو, بزنس ہو, ریالٹی ہو, تو فیکٹس اینڈ فیکٹس. اس کے بعد جا کے آپ اپنی ایموشنس کو بیچ میں لیتے ہیں. تیسری چیز جو بہت بڑا ہمیں لیسن لرن کرنا ہے ٹو بی ایموشنلی میچیور پرسن, وہ ہے پیپل ول ڈسپوائنٹ یو. یاد رکھیے گا کہ جس پہ آپ زیادہ تکیہ کرتے ہیں وہی پتے ہوا دیتے ہیں. تیر دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہاں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا شریف آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ جناب جی وہ کیا کرتے ہیں, وہ کھوتا ہے, اور دوسرا جو چلاک آدمی ہے وہ آپ کو کھوتا بنا دیتا ہے. تو وہ ایک یہ والی جو چلاکیاں ہوتی ہیں نا, اس سے ریلیشن شپ نہیں چل پاتے. اس کے لیے اگین ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اور یہ ریڈی رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی بندہ, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی پرسنل جو آپ کی ویکنیسز ہیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. لوگ اس کو بعد میں جب ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ نہ صرف ڈسپوائنٹ کرتے ہیں بلکہ تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ مروا بھی دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ دوستی کریں تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک قبرستان بھی بنا لیں تاکہ وہ ساری جو خامی ہیں ادھر دفنا دیں ادھر. چوتھی چیز جو ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک زندگی میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. نتھنگ از پرماننٹ, چاہے وہ آئیدر گڈ ہو یا وہ بیڈ ہو. کہ پرماننٹ چیز اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. خدا کے لیے نہ رشتوں میں کوئی پرماننسی ڈھونڈے, پتہ نہیں کہا سب چیزیں یہاں رہ چلی. یہاں تو ہر روز ایک زندگی بدل رہی ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہر گھڑی بدل رہی ہے روپ زندگی, تو چھاؤں ہے کبھی کبھی دھوپ ہے زندگی, تو کبھی زندگی اسی کا نام ہے. رشتوں میں بھی ایسی چلتا ہے. تو پلیز اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے, ورنہ وہ جو ایموشنل جو آپ کو کٹ لگیں گے نا, آپ کو بلیڈنگ ہوگی. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جی اس نے یہ کہہ دیا, وہ چلا گیا, چھوڑ گیا, اس نے یہ کر دیا, وہ بریک اپس ہو گئے. سب سے بڑا سٹریس آج کل لوگوں کے اندر ہو گیا. اور 15-20 اور ہماری ریلیشن شپ کی جو ایج ہے وہ بھی اب گھنٹوں تک آ گئی. 20-25 گھنٹے کا بنتا ہے تعلق اور وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ خاص کر بچہ پارٹی یہ تو رہتی فرسٹریشن میں ہے, ڈپریشن میں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ 5 بیسک سمٹمز ہیں یہ جو جن کے جو ایموشنلی ایمیچورٹی ہوتی ہے. ہر وقت وہ مایوسی کی باتیں کریں گے, ہر وقت ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا, ہر وقت دنیا کے کہنے کے یار دنیا ہے ہی بڑی بری چیز, ہر وقت وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوں گے, ہر وقت وہ ایک نیگیٹیوٹی کی بات کر رہے ہوں گے. تو پلیز ایسے لوگوں کے سے ویسے ہی بچ کے رہنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ جو ہوتا ہے لیسن ہم نے, کہ آپ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ کنٹرول اینی تھنگ بٹ یور رسپانس. یہ بار بار میں ہر سیشن میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس پہ نظر ضرور رکھیں لیکن نیور ٹرائی ٹو کنٹرول. آپ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ پاک نے بھیجا تو انہوں نے کہا تھا نبی آپ کا کام صرف میسج دینا ہے, لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسفارم نہیں کرنا. وہ ٹرانسفارم کرنا تو ہمارا کام ہے, آپ کا کام صرف میسج دینا ہے. آپ کا کام بھی صرف انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنے رسپانس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. دیٹ ریئیکشن جو ہوتا ہے نا, ایموشنل ریئیکشن, یہ جتنے بھی ڈائیورسز ہوتی ہیں, جتنے بھی بریک اپس ہوتے ہیں, جتنے بھی بزنس ڈیلز بریک ہوتی ہیں, ریلیشن شپ کے علاوہ جو اور بھی مسائل ہوتی ہیں, ایون ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو کے لڑائی کر کے نکلے ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ سامنے والے نے غلطی کی پچھلے, کیونکہ غلطی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. تو کہ غلطی میں نے کیونکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ, کیونکہ ایموشن کا مطلب ہے سادہ لفظوں میں ہیجانی کیفیت. اردو میں اس کو ہم ہیجان کہتے ہیں. یعنی کہ ہیجان کا کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو جیسے پانی بوائل کر رہا ہوتا ہے, آپ کو صحیح چیز نظر نہیں آتی, اسی طرح ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کو صحیح چیز نظر نہیں آتی. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں جب بھی آپ کو کوئی امپورٹنٹ فیصلہ کرنا ہو تو جذبات کے کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ مت کریں, اور خوشی کی حالت میں نبی یہ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ کا وجہ کا یہ قول ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ مت کرو اور خوشی کی حالت میں کبھی بھی وعدہ مت کرو. تو کبھی بھی آپ نے یہ ایموشنل گروتھ کی نشانی ہے کہ آپ رسپونڈ کریں گے, ریئیکٹ نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں. ایک اور جو آج کل کی نئی نسل, نئے بچے خاص کر جو نئے جابس کرتے ہیں, اسپیشلی جو سیلس کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ بڑا ٹپ ہے. ایون کہ وہ بچیاں جن کے گھروں میں رشتے آتے ہیں شادیوں کے لیے, ان کو تو ایک ایوریج لڑکی کو بھی 15 سے 20 ریجیکشنز تو ہونی ہوتی ہیں.
میکسیمم 50 تک بھی ریجیکشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ لڑکی ایسی ہے، لڑکی ایسی ہے. جس میں جاب پہ لڑکے جاتے ہیں ان کو انٹرویو میں کال تک نہیں آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی تمہاری انگریزی اچھی نہیں ہے، تمہارے کپڑے اچھے نہیں، تم فلاں اچھے اسکول کے نہیں پڑھے. تو بیچاروں کو ان کو یا پھر سیلز میں جاتے ہیں مارکیٹ میں تو لوگ ان کو جو ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار اگر آپ نے ریجیکشنز اور فیلئرز کو مینیج کرنا سیکھنا ہے تو کسی چوراہے پہ کھڑے ہوئے فقیر سے سیکھیں. اور یار وہ اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں کہ 10 کے قریب بھی 50 صبح سے شام تک کتنے لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کبھی ان کے چہرے پہ اسمائل ختم ہو، السلام علیکم، ایسے آنکھیں سے ایسے ان کی چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں ویسی طرح سے آگے لوگ پیسے دے دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر سیکھنا ہے کہ ریجیکشنز کو ریڈائریکٹ کرنا ہے اور اس کو پرسنل لیول پہ نہیں لے کے جانا. ہم تو سیلز کے اندر جو خاص کر یہ سیلز کے لوگوں کے لیے جملہ ہے، اور وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ان کو چاہیے کہ اپنی نا ایک گینڈے والی کھال اوپر پہن لیں. کہتے ہیں گینڈا اتنی اس کی اسکن سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کو گولی بھی مار دی جائے نا تو گینڈا جو ہوتا ہے نا اس کو پتا گولی اندر تک نہیں جاتی کیونکہ اتنی تھک اس کی اسکن ہوتی ہے. تو آپ کو اس دنیا میں اگر رہنا ہے ورنہ آپ چھوٹی چھوٹی جو ایموشنل بلیڈنگ ہوگی وہ آپ کو کہیں جو کہیں ہوگی. آپ ہر وقت کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا، کوئی کمنٹ آ گیا، کسی نے آپ کے کپڑوں کی تعریف نہیں کر دی تو آپ مینٹلی اینڈ ایموشنلی ہر وقت ڈسٹرب رہیں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ والا پوائنٹ تھا جو میں اب آہستہ آہستہ اب آگے اس کو کلوزنگ کی طرف لکھ کے جا رہا ہوں. وہ آ جاتا ہے کہ اپنی ہیلنگ کرنا. اور ہیلنگ کیسی ہوگی؟ 4 ایسی چیزیں میں آپ کو آج دے کے جا رہا ہوں کہ یہ آپ کا یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک SOP ہے. اس کو آپ لکھ کے دیوار پہ اس کو صبح دوپہر شام پڑھا کریں. یہ 4 ایسے پلیج ہیں کہ آپ نے سیلف ہیلنگ کرنی ہے. کوئی آپ کا درد آج کے دور میں کبھی کسی کو ویسے درد دکھانا ضروری بالکل غیر ضروری ہے. 4 چیزیں آپ نے کرنی ہے تو آپ کی ایموشنل ہیلنگ بھی ہوگی اور ایموشنل گروتھ تو آپ نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں. نمبر 1 یہ آج کا کلوزنگ ورڈز میں سے جو لائنس ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے کبھی ازیوم نہیں کرنا. نیور ازیوم، نیور جمپ ٹو دا کنکلوژن. کبھی بھی آپ نے جمپ نہیں کرتے نا کہ اس کو پہلی جملہ دیکھ کے، پہلی بات دیکھ کے، پہلے کی کسی کی شکل دیکھ کے آپ ازیوم کر لیں کہ بڑا اچھا ہوگا. داڑھی رکھی ہے تو یہ بڑا نمازی پرہیزگار ہوگا، یا اس نے کوئی MBA کر لیا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، اس کی انگریزی اچھی ہے تو انسان کا بچہ بھی اچھا ہوگا. تو سوری، تو نیور ازیوم، نیور جمپ ٹو دا کنکلوژن جب تک آپ کے پاس فیکٹس اکٹھے نہ ہو جائیں. نمبر سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے کہ آپ نے نیور ٹاک اینی نیگیٹو تھنگس اباؤٹ اینی تھنگ. جیسے آج کل ایک بن گیا ہے ہماری پریکٹس کہ ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور نیگیٹو باتیں بس نہیں کرتے. تو خدا رہا آج سے نیگیٹو باتیں کرنے بند کر دیں. اللہ پاک کی اس ایک سانس کی جو قیمت آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے نیور ٹیک تھنگس پرسنلی بٹ پروفیشنلی. اگر آپ کو کوئی فیلئر آ جاتا ہے، ریجیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے پروفیشنلی لینا ہے، پرسنلی نہیں لینا. کبھی بھی آپ نے اپنا دل نہیں چھوٹا کرنا کہ اپنی سیلف رسپیکٹ آپ کی کوئی ڈیمینش ہو گئی ہے. اٹس اوکے، بزنس ہے بھائی، ریجیکشنز ہو جاتی ہیں پارٹ آف دا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 میں سے تو 8 ریجیکشنز ہونی ہے. تو آپ اس 2 پہ فوکس کریں جو ایکچولی آپ کا ٹارگیٹ ہے. اور لاسٹ میں آپ نے کرنا ہے جو بھی آپ نے کام کرنا، واٹ ایور یو ڈو، چاہے آپ چھوٹی سی کوئی پوئم لکھ رہے ہیں، چاہے آپ کو کوئی ایسے رائٹنگ ہے، کوئی ای میل لکھ رہے ہیں، ایون کوئی واٹس ایپ کے کوئی میسج کر رہے ہیں، کوئی اچھی سی پوسٹ لگا رہے ہیں، تو واٹ ایور یو ڈو اٹ بیسٹ. آپ نے اپنے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہے اس کو اپنے بیسٹ طریقے سے کرنا ہے. دیٹ از دا یور، سو کہتے ہیں ڈیپ ورک، کہ آپ نے اس میں نماز بھی پڑھنی ہے. چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر بھی کھو کے پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے طور پہ نماز پڑھ لی یا آپ نے کوئی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کھو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو ڈیپ لرننگ، ڈیپ ورک اینڈ ڈیپ انوالومنٹ جو ہوگی نا وہ آپ کو اتنا سکون دے گی اور آپ کی ایموشنل ہیلنگ کرے گی آج کے اس دور میں. تو اس پورے کہتے ہیں کہ زخم کرتا ہوں ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو شبہ رسوائی ہے. تو اپنے آپ کو ایموشنلی، مینٹلی، انٹلیکچولی اینڈ اسپرچولی جب تک آپ اسٹرانگ نہیں کریں گے آپ اس دنیا میں جو اسے کہتے ہیں نا تو پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں نیو ہیپینس، یہ جو دس از اے نیو رچ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیر ہوں تو ٹرائی ٹو بی ہیپی. تھینک یو ویری مچ. اجازت صاحب کو اجازت دیں. CO ٹوڈے TV پہ سیشن کو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور اگلے سیشن میں ہمیں گرین ٹائم ٹو گرین ٹائم والا سیشن کرنا ہے تو وہ سیٹرڈے کو ہوگا، اس پہ ضرور آپ نے آنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.